السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا کہ کیا مرنے کے بعد ہمارے پاس صرف دو ہی آپشنز ہیں کہ یا تو ساری ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں یا ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں۔ ایونچولی تو یہی ہے، لیکن اس سے پہلے جو عالم ہے ان میں آپشنز کئی سارے ہیں۔ مثال کے طور پہ مرنے کے بعد انسان عالم برزخ میں داخل ہوتا ہے۔ عالم برزخ میں معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ وہاں پر وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، اور وہ لوگ ہیں جو وقتی طور پر عذاب میں ہیں، ایمان والے ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن کسی وجہ سے ان کی بخشش ہو جاتی ہے یا ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں یا ان پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، واٹ ایور از دا کیس۔ اس کے بعد وہ ایک ایسی پوزیشن میں سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ عذاب کی سچویشن میں نہیں ہوتے۔ اور برزخ میں جو اچھی ارواح ہیں ان کے بھی کئی درجات ہیں، ساری ارواح ایک درجے میں نہیں ہے، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ برزخ کے درجات سے متعلق۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب میدان محشر میں آئیں گے، قیامت قائم ہوگی اور حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا، تو وہ ایک الگ عالم ہے۔ اس عالم میں جب تک یہ نہ پتہ چلے کہ ہوگا کیا، آپ کو ملے گا کیا، ہر انسان اس سچویشن میں ہوگا کہ میرا ہوگا کیا، اسے خبر نہیں ہوگی کہ میرا کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد جب پروانہ مل جائے گا جنت کا انشاءاللہ تعالی، تو پھر وہ خوشی میں ہوگا یا پھر گھسیٹ کے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن اس جگہ بھی کئی آپشنز ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ لوگ ہیں جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وہ لوگ بھی ہیں جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا لیکن وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اچھا، وہ لوگ بھی ہیں جو ڈائریکٹلی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور وہ لوگ بھی ہیں جن کے گناہ اور ان کی نیکیاں برابر ہیں، تو وہ اعراف میں ہوں گے۔ اور اعراف پر ایک پلے لسٹ میں آپ کو آلریڈی دے چکا ہوں، ان کیس اگر کسی کا کویشچن ہو کہ سر اعراف کے بارے میں بتائیے، تو اعراف پر ایک پوری پلے لسٹ موجود ہے، اس میں کئی دروس میں ہم نے اعراف والوں کا ذکر کیا ہے، اور امید یہی ہے کہ ایونچولی وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اگر باٹم لائن کی طرف آ جائیں تو باٹم لائن یہ ہے کہ ایونچولی یس، دو آپشنز ہوں گے، لیکن یہ بیچ میں سارے اور دوسرے مراحل بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعات سے بچائے، غلط کاریوں سے بچائے، حق تلفیوں سے بچائے۔ اللہ کا بھی ایک حق ہے، بندوں کا بھی ایک حق ہے، تمہاری ذات کا بھی ایک حق ہے، سارے حقوق کو بیلنس کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور شیطان کے وساوس سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچائے اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو گزر گئے ہیں ان کی اللہ بخشش فرما دے، انہیں معاف فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، اور ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے۔ وہ لوگ جو کسی تکلیف میں ہیں انہیں صبر عطا فرما دے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔